اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس سے مراد سید ہوتے ہیں، اس سے مراد صرف سید ہوتے ہیں۔ حضرت حسین کی اولاد جو آ رہی ہے، آل رسول اور آل محمد سے مراد صرف وہی ہے۔ میں قرآن کی مثال پیش کرتا ہوں جب تو آگے سے گالیاں نکالنے لگتے ہیں، اس کس نال جا کے جوڑیا؟ میں نے ان سے جا کے جوڑا نہیں ہے، میں نے صرف ایک مثال دی ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے غرق کر دیا فرعون کی آل کو۔ فرعون کی تو اولاد ہی کو نہیں تھی، نہ اس کی بیٹی تھی، نہ داماد تھے، نہ نواسے تھے۔ پیروکار ماننے والے، ایمان لانے والے، اس کے پیچھے چلنے والے۔ آل کا معنی متبع ہے، اتنے لوگ میرے نبی کا سچا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ سب آل محمد میں داخل ہے۔ ہر مومن کے لیے دعا ہوتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی، لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، علماء نو نہیں آئی تو ان کتنے سمجھا؟ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچا ہے ایویڈنس لے کے آ، دلیل لے کے آ، ریفرنس لے کے آ۔ جو خدا محمد اور آل محمد پر درود کسی ارے گرے، کسی نتھو خیرے کو وہ ڈائریکٹ راہ راست پڑھنے نہیں دیتا، تو وہی خدا محمد اور آل محمد کے درود میں کسی زید بکر کو شامل کیسے کر دیتے؟ درود ہے ہی محمد اور آل محمد پہ ہے۔ آپ صحیح بخاری کھولے، ہماری اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب ہے، آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے۔ مجھے اپنی سنیت کے لیے مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، میں بلا فضل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ امام بخاری ہمارے اہل سنت میں سب سے معتبر کتاب ہے صحیح بخاری۔ بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ بخاری کھولے، سارے صحابہ حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے صحابہ مل کے آگے حضور کی بارگاہ، کیف نصلی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں آرڈر تو دے دیا ایمان والو درود پڑھو محمد اور آل محمد پہ، کیف نصلی، کیسے پڑھے؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام، اس سے ابا یار پوچھ رہے ہیں۔ اب حضور جواب کیا ارشاد فرماتے سنو، فقولو، حضور مت پس تم کہا کرو جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنا، پس تم کہا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تم کہا کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ پوچھ کون رہے ہیں؟ یار سے ابا پوچھ رہے ہیں۔ حضور نے تو یہ ساتھ ارشاد نہیں فرمایا یہ اپنے پہ بھی پڑھا کرو۔ فرق مراتب تو بے شمار ہے، کچھ لوگ مفاضلہ کرواتے ہیں ثقلین کا شیخین کے ساتھ، کچھ لوگ مفاضلہ کرواتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کا۔ ہمارے امام احمد بن حنبل اہل سنت کے سر کا تاج، یہ جس پلر پہ، جس ستون پہ پوری سنیت کھڑی ہے نا، اس پلر کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا کسی صحابی سے کمپیریزن کرنا ہی جہالت ہے۔ وہ کہتے ہیں علی علیہ السلام کو کسی اور سے قیاس کرنا ہی منع ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے، ہلاکت، کیونکہ علی تو نفس رسول ہے، علی تو دم رسول ہے، علی تو لحم رسول ہے، علی تو نور رسول ہے، علی تو روح رسول ہے۔ علی علیہ السلام کا دوسروں کے ساتھ کمپیریزن ہی نہیں بنتا۔ بے شمار فرق مراتب ہے۔ میں ایک ہی جملے میں آپ کو سمجھا دوں کہ اہل بیت کون ہے اور صحابہ کون ہے۔ ان سے ایک سوال کرتا ہوں، تو کہتا ہے نہیں صحابہ افضل اہل بیت سے۔ میں تجھ سے ایک بات کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، لڑائی نہیں کرتا، جھگڑا نہیں، مجھے کہتا ہوں کہ اب تم جب نماز ادا کرو ظہر کی یا عصر کی، جب نماز رکوع کر کے، قیام کر کے، سجود کر کے، جب قبولیت کے لیے جب تشہد میں بیٹھ جاؤ تو ایسے کرنا، کہنا اللہم صلی علی محمد و علی اصحاب محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی اصحاب ابراہیم انک حمید مجید۔ میں کہہ رہا ہوں تو ایسے پڑھنا نا۔ اب مولوی صاحب کہے گا نہیں ایسے پڑھوں گا تو نماز نہیں ہوگی۔ میں کہوں گا مولوی جی ہن بھی نہیں پتہ لگیا اہل بیت کون ہے اور صحابہ کون۔ حضرت کوئی حنفی ہو، بریلوی ہو، شوافی ہو، مالکی ہو، جعفری ہو، جب نماز ادا کرتا ہے جب تک اہل بیت پہ درود نہ پڑھے اس کی نماز ہوتی نہیں، اور صحابہ کا نام لے کے پڑھ دے تو پڑھی ہوئی بھی رہتی نہیں۔ من پڑھنے والے ہور نہیں، والے ہور نہیں۔ اللہ کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا۔ میں نے قرآن سے اور حضور کے فرمان سے ایک نقطہ آپ کو سمجھا کے اجازت لینی ہے، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں۔ مجھے مجلس کی ڈیمانڈز کے مطابق نہ سنیے گا، ہو سکتا ہے مجلس پاک کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، نہ اتروں۔ میں تو دنیا بھر میں تبلیغ کر رہا ہوں،
قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے. اور حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ قرآن کا نام لیتے ہیں لیکن قرآن کو مانتے نہیں, حدیث کا نام لیتے ہیں حدیث کو مانتے نہیں. یہ جو مناظرہ آپ نے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ جو کراچی میں مناظرہ ہوا آپ نے سنا ہوگا, تو میں قرآن پڑھ رہا تھا تو وہ قرآن کے مقابلے میں مولوی صاحب بابے پیش کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ان کو قرآن کے رد میں قرآن کے کوئی دلیل نہیں ہے, یہ پکی بات ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں بابے پیش کر رہے, تو قرآن کو نہ فرمانتے ہوئے, قرآن تو 1000 آیتیں میں ادھر ہی پڑھ سکتا ہوں. قرآن تو کھول کھول کے کہتا ہے کہ علی جیسا کائنات میں پاک محمد کے بعد اللہ نے بنایا ہی نہیں. مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایک سنگل ورس, ایک سنگل آیت کسی کی افضلیت پہ یہ بیان نہیں کر, کبھی بھی نہیں کر سکتے. ہاں بابے کر سکتے, وہ میں بھی کہتا ہوں فلاں نے کہا فلاں نے کہا فلاں نے, ہم کہتے نہیں قرآن کی طرف آؤ مصطفیٰ کے فرمان کی طرف. اور لوگ چوک میں بازار میں کھڑے ہو کے کہتے شیعہ ٹھیکیدار ہے اہل بیت کے, ہم بھی مانتے ہیں اہل بیت. وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا. لوگوں کو گاڑیاں کھڑی کر کر کے ان کو پانی پلاتے ہیں, شربت پلاتے ہیں, کئی جگہوں پہ یہ اپنا بوتلیں بھی دیتے ہیں لوگ. تو یہ 18 جیٹھ کو کیا ہوا, ان کو یہ نہیں پتا 18 جیٹھ کو کیا ہوتا, کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مان. قاری جی اگر اہل بیت تو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ اگر اہل بیت کو ماننا ہے, اہل بیت کے دشمن پہ تمنا کرنا ہو, تعلق کو توڑنا ہوگا, واسطہ ختم کرنا ہوگا. نہیں لگتا جو اہل بیت کا ہو جائے غیر بھی ہو کہ میرا ہے, جو اہل بیت کا نہیں باپ بھی ہو کہ میرا نہیں. جب تک تیری دوستی دشمنی کا معیار اہل بیت نہیں بن جاتے تب تک چوک میں کھڑا ہو کے یہ نہ کہنا کہ میں اہل بیت کو مانتا. اہل بیت کو ماننا خالہ جی کا گھر ہے. ہاں اگر منافقوں کی طرح مانے گا تو وہ چلے گا, اگر اس طرح ماننے گا جس طرح ماننے کا حق ہے تو پھر گالیوں کے لیے تیار ہو جا, فتووں کے لیے تیار ہو جا, کردار کشی کے لیے تیار ہو جا, گولیوں کے لیے تیار ہو, FIR کے لیے تیار ہو جا, سوشل بائیکاٹ کے لیے تیار ہو جا. اہل بیت کو ماننا کل بھی مشکل تھا, آج بھی مشکل. یار لوگ کہتے ہیں رشتہ داری بڑی چیز ہے, فلاں کا حضور سے یہ رشتہ, فلاں کا حضور سے یہ رشتہ. میں بھی کہتا ہوں رشتہ داری بڑی چیز ہے, لیکن رشتہ داری تب نفع مند ہوتی ہے جب ماننا بھی اس طرح جائے جس طرح ماننے کا حق ہے. اگر ماننا نہیں تو رشتہ جتنا مرضی قریب کا ہو, یار بیٹے سے بڑھ کے ہوتا ہے کوئی قریبی رشتہ, بولو یار بیٹا تو نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا تھا, نبی کا بیٹا, کوئی عام بندہ نہیں, نبی کا پتر. یار سمجھ تو آ رہی ہے نا میری؟ اچھا وہ نبی کا بیٹا تھا, نہیں نہ مانا اس طرح جس طرح ماننے کا حق تھا, تو نظروں کے سامنے ڈوبا کہ نہیں, بولیں یار ڈوب گیا تو کدھر گئی رشتہ داری؟ قرآن پڑھے, بے شمار انبیاء ان کی بیویاں سی گزری ہیں جنہوں نے اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا. تو نبی کی بیویاں ہو کر بھی جہنمی. عدل کرے تے تھر تھر کمبن, اونچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جامن, اصحابر کے منہ کالے ہو. مولوی جی بن ہو قیدر جنت کوئی نہیں جا, کیا سونے کیا سالے, یہ کیسا تیرا ماننا ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے اور اہل بیت کے دشمنوں کے بھی قصیدے, یہ کیسا ماننا ہے؟ یار محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے, محبوب کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے. مجھے یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں مانتا ہوں, یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. تو جب بولے گا تو پتہ چلے گا کسے مانتا ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ اسی بات پہ اگر ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے نا, اسی بات پہ کہ اللہ نے آپ کو ماننے والوں میں رکھا. اچھا غیر سیاسی جملہ ہے وکیل صاحب, ایڈوکیٹ صاحب, غیر سیاسی جملہ, یہ 1.5 سال سے پاکستان کی صورتحال آپ کے نظروں کے سامنے ہی ہوگی نا. وہ سیاسی صورتحال بڑا خاص نقطہ ہے, وہ بھی چھوڑ گئے جو کہتے تھے کوئی میرے سر پہ بھی گولی مارے نہیں چھوڑوں گا, وہ بھی چھوڑ گئے جو پہلے درجے کے سیابی تھے, وہ سیابی ساتھی کو کہتے ہیں یار, وہ شروع کے ساتھی, وہ بھی چھوڑ گئے. اچھا چھوڑنے کی وجوہات 2-3 ہیں بس. ایک پہلی وجہ یہ ہوئی ہوگی کہ کہیں سے مال کی آفر ہوئی ہوگی, وہ یار منسٹری کا وعدہ ہوا ہوگا, ٹکٹ کا وعدہ ہوا ہوگا, چلو ہم حسن ظن رکھتے ہیں, ہم حسن ظن رکھتے ہیں, چلو یہ آفر نہیں ہوئی ہوگی, ڈرایا گیا ہوگا, دمکایا گیا ہوگا, قید کرنے کا ڈر ہوگا, اولاد کو اٹھانے کا ڈر ہوگا. چھوڑ گئے کہ نہیں؟ بولو پتہ نہیں کون سا نشہ چکھ لیا تھا میس میں تمار نے, پتہ نہیں وہ کون سا راز بانیا تھا حجر ابن عدی نے, حضرت بلال نے, حضرت سلمان نے, حضرت ابو ذر نے, حضرت عمار نے. انہوں نے علی کی محبت میں جگیروں کی آفر بھی ٹھکرائی, مال بھی ٹھکرا دیے, ہانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے, لیکن کسی ایک غلام علی نے پریس کانفرنس کر کے یہ نہیں کہا تھا میرا علی سے تعلق نہیں ہے. اوے مان لے, اگر کارکن میس میں تبار جیسے ہو تو لیڈر علی ابن ابی طالب جیسا ہوگا. اللہ کی عزت قسم یہ نشہ ہی ایسا ہے, اگر کسی بندے نے ساری زندگی سیب ہی نہ کھایا ہو, آپ اسے اس کا ٹیسٹ سمجھاتے رہے, ذائقہ یار سیب کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, وہ بیچارے ساری زندگی چکھا ہی نہیں, آپ سمجھاتے رہے. انہوں نے عشق اہل بیت کا جام پیا ہی نہیں. لوگوں نے کراچی کی سرزمین پہ میٹنگز کی, انہوں نے احتجاج کیے, جی یہ علی ولی اللہ کی اذان کو روکنا ہے, یہ عزاداری حسین کے جلوس بڑے بڑے لمبے ان کو روکنا ہے. آپ یوٹیوب کا زمانہ ہے, کھول کے دیکھیں, میں نے اسی وقت جواب دیا تھا, میں نے کہا تھا مفتی تو روکے گا, تیری اوقات کیا,
تیری حیثیت کیا، تیری ذات کی، تیرا وجود کیا؟ تیرے باپ امیہ سے لے کر یہاں تک بڑے بڑے امیر آئے، بڑے بڑے جابر آئے، علی ولی اللہ کی اذان کو کروانے والے، اداداری حسین کے جلوس کو روکنے والے، مہدی عباس کے علم کو اتروانے والے، وہ روکنے والے رک گئے، مر گئے، مٹ گئے، ہواؤں میں اڑ گئے۔ غازی کا علم جیسے کل لہرتا تھا آج بھی لہرتا ہے، قیامت تک لہرتا رہے۔ میں نے کہا مولوی تجھے پتہ ہی نہیں حسینیوں کا، شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، حسینیوں کی۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں حسینیوں کا، جا قبرستان چیک کر، آج بھی حسینیوں کی قبروں سے لہو ٹپک رہا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، انہوں نے پابندیاں برداشت کی ہے، بم دھماکے برداشت کیے ہیں، سارے علی ولی اللہ پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ میں نے کہا مفتی تجھے مغالطہ لگ گیا ہے، یہ حسینی ہے، یہ برقعے پہن کے بھاگنے والی کام نہیں ہے، ہمارا تو سینہ